شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حدیث چینل دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا باقی واقعہ جو رہ گیا تھا تفصیل کے ساتھ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ایک لائک ضرور کیجیے۔ قرآن پاک میں طوفان کی کیفیت کا ذکر آیا ہے۔ وہ تنور پانی سے ابل پڑا جو نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ قرآن کریم اس طوفان کا ذکر کرتا ہے جو دعائے نوح کے سبب پیش آیا۔ نوح نے دعا کی، ترجمہ: تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، سو آپ ان سے انتقام لے لیجیے۔ اس دعا کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے خطرناک اور زبردست طوفان شروع ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی بارش برسائی کہ زمین پر ایسی بارش نہ پہلے کبھی ہوئی اور نہ اس کے بعد ایسی بارش کبھی ہوگی۔ آسمان ایسا ہو گیا جیسے مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہل جانے کا حکم دیا، چنانچہ زمین اپنے تمام اطراف سے ابل پڑی، کنووں سے اور چشموں سے پانی بہنے لگا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق پانی کی سطح زمین پر موجود پہاڑوں کی چوٹی سے 15 گنا بلند ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی کی سطح 80 گز تھی۔ زمین کا طول و عرض، پہاڑ، جنگل، غرض یہ کہ ساری کائنات عرضی پانی میں ڈوب گئی۔ روئے زمین پر کوئی بڑا چھوٹا چشمہ ایسا نہ تھا جو پانی نہ بہا رہا ہو۔ اس وقت کے لوگوں نے ہموار اور کشادہ زمین اور پہاڑوں کو بھرا ہوا تھا۔ زمین کے ہر حصہ کا کوئی نہ کوئی مالک یا قابض ضرور تھا۔ پانی کی سطح زمین سے بلند ہونے لگی۔ زمین کا کوئی سوراخ ایسا نہ بچا جس سے پانی نہ نکلتا ہو، اور آسمان سے بھی اس قدر کثرت کے ساتھ بارش برسنے لگی کہ اس جیسی بارش زمین سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ یہ بارش مسلسل جاری رہی، مزید جاری رہی، حتیٰ کہ گرد و پیش کے ہموار علاقوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی اور دریاؤں کی موجیں زمین کے خشک حصہ کو ہڑپ کرنے لگی۔ پہلی مرتبہ سارا کرہ ارض پانی میں غرق ہو گیا۔ اب یہ زمینی کرہ نہیں رہا بلکہ آبی کرہ بن گیا، اس لیے کہ طوفان نے ساری زمین کو ہی پانی میں غرق کر دیا تھا۔ کوئی خشک جگہ تو باقی رہی ہی نہیں۔ پانی میں زبردست طغیانی آئی اور دریاؤں کی موجیں خوفناک ترین سطح تک پہنچ گئیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا، تاکہ ہم اس معاملہ کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، اور نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا علم اس وقت ہوا جب طوفان کا وقت آیا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ضدی اور گنہگار مومن سمجھتے تھے جس نے پہاڑ کی پناہ میں آنا پسند کیا۔ موجوں کی بلندی نے باپ بیٹے کے درمیان بات چیت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں ان کی باہمی گفتگو کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ ہود آیت نمبر 43 سے 44، ترجمہ: اور وہ کشتی ان کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں میں چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے ایک سگے یا سوتیلے بیٹے کو پکارا، اور وہ علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور عقیدے میں کافروں کے ساتھ مت ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی میں غرق ہونے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ نہ کوئی اور چیز، لیکن جس پر وہی رحم کرے۔ اور دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، پس وہ بھی مثل دوسرے سب کافروں کے غرق ہو گئے۔ جس وقت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان وہ موجیں حائل ہوئیں تو نوح علیہ السلام نے پروردگار سے التجا کی
دراصل نوح علیہ السلام کو یقینی طور پر اس کا کافر ہونا معلوم نہ تھا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے کے بارے میں رب تعالیٰ سے کیا عرض کی تھی۔ اس دعا اور التجا کو قرآن کی یہ آیت نقل کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا، اور جب نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ احکم الحاکمین اور بڑی قدرت والے ہیں۔ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ عرض کرنا چاہا کہ میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے سب مومن گھر والوں کو نجات دوں گا۔ اللہ کی طرف سے یہ نوح علیہ السلام کو جواب آیا تاکہ غرقات ہونے والے اس بیٹے کی حقیقت حال منکشف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ہود ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، یہ شخص ہمارے علم ازلی میں تمہارے ان گھر والوں میں نہیں جو ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ اس کے کام ہیں خراب، سو مجھ سے ایسی محتمل چیز کی درخواست مت کرو جس کی تم کو خبر نہیں۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم آئندہ نادان نہ بن جاؤ۔ بیٹا غرق ہو گیا، دوسری سرکش کافر بھی غرق ہو گئے۔ اب حالات معمول پر آنے لگے، یعنی زمین دوبارہ اپنی اصلی حالت میں لوٹ آئی۔ ساری زمین کفر اور کفار سے بالکلیہ خالی ہو کر پاک صاف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کو یہ حکم آیا، سورہ ہود آیت نمبر 44 ترجمہ، اور جب کفار غرق ہو چکے تو حکم ہو گیا کہ اے زمین اپنا پانی جو کہ تیرے سطح پر موجود ہے نگل جا۔ پس وہ پانی جو چشموں سے زور سے ابل رہا تھا نکلنا بند ہو، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا۔ چنانچہ آسمان سے پانی برسنا رک گیا، نیز فرمایا اور پانی گھٹ گیا، یعنی پانی زمین میں واپس چلا گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پر آ ٹھہری۔ سارے ظالم لوگ ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، زمین پر اترو، ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوں گی، اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں، اور بہت سی ایسی جماعتیں بھی ہوں گی کہ ہم ان کو دنیا میں چند روزہ عیش دیں گے، پھر آخرت میں ان پر ہماری طرف سے سزائے سخت واقعہ ہوگی۔ کشتی نوح زمین پر ٹھہری، نوح علیہ السلام زمین پر اترے، تمام وہ ہوش و طیور کو رہا کیا، پھر وہ ساری زمین پر پھیل گئی۔ نوح علیہ السلام کو زمین کے خشک ہونے کا علم اس وقت ہوا جب انہوں نے خبر گیری کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ اس کوے کو راہ میں کہیں کوئی مردار ملا، وہ اس کے کھانے میں مشغول ہو گئے اور نوح علیہ السلام سے بے پرواہ ہو گئے، ان کے پاس واپس نہیں کیا، جس پر نوح علیہ السلام نے اسے خوف کی بد دعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، چنانچہ وہ اڑا اور اس حال میں واپس لوٹا کہ اس کی چونچ کے ساتھ زیتون درخت کی ٹہنی اور پیروں کے ساتھ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس سے نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ زمین کی ساری جگہیں اب خشک ہو گئی ہیں، اور اس کی گردن میں سبز رنگ کا ہار ڈال دیا، جس کا نشان ہم بعض اوقات کبوتر کی گردن میں دیکھتے ہیں، اور اس کو یہ دعا دی کہ وہ امن و ایمان اور مانوس ہو کر رہے۔ اسی لیے کبوتر گھروں سے مانوس ہوتا ہے، لوگ اس کو پالتے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں ڈرتا، اور لمبی مسافتیں طے کرنے کے بعد بھی واپس اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ صرف وہ تندور جس سے پانی ابلا تھا نوح علیہ السلام کا معجزہ نہیں تھا، بلکہ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ساری زندگی ہی معجزہ تھی۔ پھر نوح علیہ السلام کی کشتی بنانا اور اس کی تیاری میں درخت لگانا، اور 20 سال ان کی لکڑی کا انتظار کرنا، یہ سب کچھ ان کے معجزات کا حصہ ہے۔ نیز مختلف قسم کے جانوروں، درندوں، چرندوں اور پرندوں کو لے کر کشتی میں سوار ہونا آپ کا معجزہ ہے۔ پھر خطرناک طوفان کا برپا ہونا مستقل معجزہ ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا زمین پر اترنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ یہ سب امور نوح علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ نوح علیہ السلام کی زندگی کے محض یہی واقعات نہیں ہیں۔ اگر ہم سے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ سنانے میں یا اس کو سمجھانے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک صدقہ محمد و آل محمد ہمیں معاف فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی کا تفصیلی واقعہ
انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔